ومن يقرأ الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں ماہ رمضان کی قربت نصیب ہو رہی ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام منزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی روشنی میں ماہ رمضان کی عظمت اجاگر ہو رہی ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد اما بعد شکر خدائے محمد اور آل محمد بطفیل وجود محمد اور آل محمد اس فرش عبادت پر صاحبان ایمان کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے یقیناً کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد استقبال ماہ مبارک رمضان کا عنوان ایسا لگتا ہے جیسے موسم بہار نزدیک ہو، ایسا لگتا ہے جیسے موسم اسلام نزدیک ہو، ایسا لگتا ہے جیسے دلوں کو نجات کی امید کا اندازہ ہو گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تلاوت قرآن کا شوق مثل بارش کے نازل ہو رہا ہو۔ انسان اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرے؟ کیا ذمہ داریاں ہیں میری اور آپ کی؟ اور انشاءاللہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے عنوان سے حسن اتفاق ہے کہ یہ جو آج کا دن ختم ہو رہا ہے، یہ دن اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک
اللہ کے رسول کے حیات ظاہر کے اعتبار سے جو آخری ماہ شعبان کا جمعہ، اس میں اللہ کے رسول نے استقبال ماہ مبارکہ رمضان کے عنوان سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہر سال سنا کرتے ہیں، سماعت کیا کرتے ہیں، بالکل ایسی تازگی ہے جیسے انسان روز پانی پیتا ہے مگر پانی میں کہیں بھی اسے قدامت دکھائی نہیں دیتی، روز اسے تازگی محسوس ہوتی ہے، جتنی بار پیتا ہے شکر خدا بھی ادا کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد بھی کر لیتا ہے، اور امام علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھی کیا کرتا ہے کہ ذمہ داری یہ صاحبان ایمان بھی ہے۔ تو جیسے انسان کی روح کے لیے، انسان کے جسم کے لیے خدا نے ہوا اور غذا بنائی ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو کبھی بور نہیں کرتی، ویسے عبادت کی باتیں ہوں، قرآن کے عنوانات ہوں یا ختمیہ مرتبت کے احادیث ہوں، انسان کو بور نہیں کرتی بلکہ بوریت سے نجات دلاتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے، کل ہم کہاں کھڑے تھے، آج ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اگر ترقی نہ کر سکے تو اس کا مطلب کہ جہاں پر تھے وہیں پر ہیں، شاید یہ پھر بھی قابل برداشت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر کل تھے ماہ رمضان میں، ایسا نہ ہو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ ہم اس کے ماننے والوں میں ہیں جو پیچھے ہٹتے نہ تھے بلکہ آگے ہی بڑھتے تھے۔ تو چاہے عمل کی بنیاد پر بات کی جائے یا تفکر کی بنیاد پر بات کی جائے، انسان معرفت میں بھی قدم آگے بڑھائے، اور عمل کی بنیاد پر بھی انسان کوشش کرے کہ یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، یہ پچھلے ماہ رمضان سے بہت بہتر انداز سے مجھے گزارنا چاہیے۔ اس پورے مہینے میں انسان یہ تو نوٹ کرتا ہے کہ مجھے افطار میں کیا استعمال کرنا ہے اور سحر میں کیا نوش فرمانا ہے۔ کبھی یہ بھی پروگرام مرتب کیا ہے آپ نے یا میں نے کہ کوئی برنامہ ایسا تیار کیا جائے کہ مجھے پہلی تاریخ میں کون سی دعا پڑھنی ہے، دوسری تاریخ میں کون سی خاص نماز پڑھنی ہے، تیسری تاریخ میں کس عزیز کو ٹیلی فون کر کے اب تک جو رابطے استوار نہیں تھے ان کو رابطوں کو قائم کرنا ہے، مہینے کی چوتھی تاریخ میں نے کون سی ایسی نیکی انجام دینا ہے جو ابھی تک انجام نہ دی ہو۔ کبھی اس طرح سے بھی دسترخوان عبادت کو سجائیے کہ اندازہ تو ہو کہ صرف انسان شکم سیری کے لیے ہی ماہ رمضان کا استقبال نہ کرے بلکہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دسترخوان سجا کے دیا ہے۔ یہ خطبہ استقبال ماہ رمضان نہیں ہے بلکہ دسترخوان انواع عبادت ماہ رمضان ہے کہ انسان جتنا اس سے استفادہ کرے۔ اور واقعاً کبھی دسترخوان پر رکھے ہوئے انواع و اقسام کے کھانے ہوا کرتے ہیں، مشروبات ہوا کرتے ہیں، اب کبھی سجانے والے سے پوچھتے ہیں قبلہ بتائیے ان میں سب سے بہتر کھانا کون سا ہے؟ یہ سوال کس سے کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال کرتے ہیں صاحب خانہ سے، اس نے آپ کو دعوت دی ہے، پھر وہ آپ سے کہتا ہے اسپیشل ڈش یہ والی ہے، تو آپ باقیوں پر تو ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ خالی چکھ لیتے ہیں کہیں رزق کی بے احترامی نہ ہو جائے، لیکن خاص طور سے اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں اسے خاص کھانے کی طرف جس کو بنانے والے نے اپنے لحاظ سے عمدہ ترین بنایا ہے۔ اب یہ سوال مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے افضل اعمال فی ھذا الشہر ای الاعمال، کون سے اعمال میں وہ بہتر عمل ہے جو سب سے افضل کہا جائے؟ دیکھیے سوال اس کا ہے جو اولیاء کا سردار ہے، جواب اس کا جو انبیاء کا سردار ہے۔ اب دو سرداروں کے درمیان گفتگو ہے، ہم جیسے ملازموں کے لیے یہ گفتگو حجت بھی ہے اور دلیل بھی ہے
کہ نہ تو اس کے سوا کوئی اور عبادت۔ ٹھیک ہے، انسان سوچ سکتا تھا کہ میں تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن کے بعد پھر قیام ماہ رمضان یعنی کہ نمازوں کے لیے قیام کرنا، پھر سوچ سکتا تھا کہ دسترخوان عبادت پر کس عبادت کا انتخاب کروں۔ شاید وہ سوال میں اور آپ کرتے کہ نہ کرتے، وہ سوال میری اور آپ کی جانب سے میرے اور آپ کے مولا نے، مومنوں کے امیر نے اللہ کے رسول سے کر لیا۔ یا رسول اللہ، یہ بتائیے ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، اس پورے مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بہت سارے اعمال ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی کیفیت ہے، مگر کیا کیفیت معصوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب کتنا خوبصورت دیا۔ میں سمجھتا تھا شاید پیغمبر جواب دیں گے نماز شب افضل ہے، میں سمجھتا تھا شاید پیغمبر جواب دیں گے نماز جعفر طیار بہت افضل ہے، میں سمجھ رہا تھا شاید پیغمبر جواب دیں گے کہ اس مبارک مہینے میں افطار کے وقت میں فلاں دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ کمال طبیعت انسان ختمی مرتبت جو ماہر نفسیات بھی ہیں، ارشاد فرمایا نہ دعا، نہ نماز، نہ سیام، نہ قیام، فرمایا اس مہینے میں افضل عمل الورع عن محارم اللہ۔ الورع نماز شب کا نام نہیں ہے، الورع تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے، الورع قیام عبادت کا نام نہیں ہے، الورع کسی مومن کی خبر گیری کا خاص نام نہیں ہے۔ الورع ہے کیا؟ یہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ آنے والا ہر شخص مجلسیں سن سن کر مجلسی ہو گیا ہے۔ اب تو خالی اشارے کیے جاتے ہیں اور انسان آخر مفہوم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تین ہیں خاص حروف سے بنا ہوا ایک لفظ، واو، رے اور عین، یہ ورا سمجھ میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں آئیے غور کیجئے، ہم اس کو آسان کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ البقرہ نے جب پیغام دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے لکھ دیے گئے۔ میں سوچ رہا تھا پروردگار ہم پہ روزے کیوں لکھ دیے؟ یہ ماہ مبارک رمضان سردی کے زمانے میں آتا کتنا عمدہ رہتا، یہ ہم ایسے ٹھنڈے علاقے میں کہیں زندگی گزار رہے ہوتے کہ ماہ مبارک رمضان محسوس ہی نہ ہوتا۔ وہ رمضان کس کام کا جو گزر جائے اور محسوس ہی نہ ہو، روح پر اثر نہ ہو، تربیت نہ ہو، انسان کے گناہوں کی مغفرت کا انداز نہ ہو۔ لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں آج کا روزہ تو ایسے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ تھا کہ نہیں تھا۔ روکے رہیے، اگر کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا کر رہے ہیں تو خیال کیجئے ہو سکتا ہے ایسا روزہ بھوک ہڑتال کا نام نہ ہو جائے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ آج کا روزہ کیسے ختم ہو گیا۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ روزے کو محسوس کیجئے۔ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا روزے کا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ عام افطار کا دن ہوتا ہے۔ یہ دو دن ہیں، ایک دن 29 شعبان اگر روزہ نہیں رکھا وہ دن ہے، یا ایک دن یکم شوال جس میں آپ نے عید منانا وہ دن ہے، اور ایک دن 30 رمضان یا 29 رمضان یا یکم رمضان، یہ ایک دن ہے۔ یعنی یا شوال کے مہینے سے کمپیئر کیجئے یا شعبان کے مہینے سے، یعنی 11 مہینوں میں کوئی دن ہو وہ دن اور ماہ رمضان کا ایک دن، دونوں آپس میں برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کے دونوں دن برابر ہو گئے، یعنی جیسے گناہ کرتا تھا، جیسے گفتگو کرتا تھا، جیسے روٹین میں مصلحتاً جھوٹ بھی بول لیتا تھا،
اگر ماہ رمضان کے روزوں میں بھی اس کا انداز وہی ہے تو پھر کیا کہیے، خالی کھانے اور پینے کی بندش کا نام تو روزہ نہیں ہے۔ پروردگار کچھ بتانا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا نے اس آیت کے آغاز میں لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الذین آمنوا امام فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو، خالی خطاب کی لذت اتنی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، غور کیجئے، جب کہیں آپ اجنبی ماحول میں ہوں، جب کہیں کوئی آپ کو جانے بغیر پہچانے بغیر اندازہ لگائے کہ آپ کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، آپ کے انداز بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ کہے کیا مومن ہیں؟ اجنبی ماحول میں اگر کوئی آپ کو مومن خیال کرے تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر خوف نہ ہو، تقیہ نہ ہو تو لفظ مومن کی خبر سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بندہ کہے کہ آپ مومن ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر بندوں کا پروردگار کہے کہ آپ مومن ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اتنا بڑا جملہ اعزاز ہے، اور کوئی اور مکتب اس کا عادی ہو کہ نہ ہو، ہمارا مکتب تو اس کا بہت عادی ہے۔ جب بھی کبھی اناؤنسمنٹ کرنا ہو، کوئی ایسا جملہ لائیے کہ اپنے اس طرف آ جائیں، جو اپنے نہ ہوں اس طرف رہ جائیں۔ اگر آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اہل اسلام سے شرکت کی التماس ہے، تو شاید یہ فرق بڑا مشکل سے واضح ہو کہ کون صاحب اسلام ہے اور صاحب ایمان نہیں ہے، کون صاحب ایمان صاحب اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب کبھی آپ کو علیحدہ کرنا ہو تو یہ کہہ کر کہ آئیں، تمام انسانوں کو دعوت عام ہے، تو بڑا مشکل ہے فرق کرنا کون اپنا آیا کون پرایا آ گیا ہے۔ جب کبھی اپنے آپ کو الگ کرنا ہو تو ایک ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ مومنین سے شرکت کی التماس ہے۔ یاد رکھیے، مومنین سے شرکت کی التماس ہے۔ اگر ہماری محفلوں میں جب دعوت دی جائے تو مومنین کا نام لے کر دعوت دی جاتی ہے، تو ماہ رمضان کو اپنا سمجھیے۔ اس کا تعلق کسی اور سے ہو کہ نہ ہو، آپ سے اس کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا کہ خدا نے یہ تعلق جوڑ دیا ہے۔ خالی جملہ کافی ہے۔ ماہ رمضان کی تاریخ کے عنوان سے حضرت نوح علیہ السلام نے 150 دن روزے رکھے تھے۔ جب کشتی نجات، جب وہ آپ نے تمام صاحبان ایمان کی نجات کے لیے خدا کی طرف سے کشتی بنائی، تو کشتی کی کامیابی کے لیے آپ نے 150 دن روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سال میں 30 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، یا اس کے سوا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پورے سال بھر میں ایسے روزے رکھا کرتے تھے کہ ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ، پورے سال۔ اپنی شریعت کے اعتبار سے خدا نے بڑا احسان کیا کہ اس سے پہلے روزے امت کے لیے تھے، مگر امت کے لیے روزے رمضان میں نہیں تھے۔ رمضان میں روزے صرف انبیاء کے لیے تھے۔ خدا نے بڑا احسان کیا کہ اس امت کو انبیاء کی عبادت سے متصف کر دیا ہے، کہ اب نبی ہونا لازم نہیں ہے، تم اگر محمد کے امتی ہو جاؤ تو ماہ رمضان تمہارے لیے روزوں کا مہینہ قرار پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جملے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ توانائیاں ذرا سی بہتر ہو جائیں، انسان آمادہ ہو جائے کہ عبادت یہ میرے لیے باعث افتخار ہے۔ ماہ رمضان باعث شرف ہے، باعث ندامت نہیں ہے، باعث پریشانی نہیں ہے
کل سے کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوں کہ خدا کرے چاند کا اعلان نہ ہو تو ایک دن اور بڑھ جائے معاملہ. دعا کیجئے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں تو تم خدا سے دعا کرنے لگو کہ پورا زمانہ ہی رمضان ہو جائے. اگر معلوم ہو جائے. یا خاص جملہ امام سید سجاد علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان کو امام نے اولیاء خدا کی عید قرار دیا ہے. انشاءاللہ آج خاص اہتمام کیا جانے والا ہے کہ ہم اس درس کے ساتھ نماز قضاء عمری کی جماعت کے ساتھ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا استقبال ماہ رمضان. دیکھیے میں کہاں عابد، میں کہاں ساجد، میں کہاں خدا کا اطاعت گزار. جو سجاد ہے، زین العابدین ہے، وہی رئیس البکائین ہے، وہی آدم اہل بیت ہے کہ جس نے دعاؤں کی ایسی بہترین کیفیت سے ہمیں قریب کیا، جن میں ایک وہ دعا ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے. اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، قرآن نے پیغام دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے افراد پر روزے واجب کیے گئے تھے ویسے تم پر کیے گئے ہیں. پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے روزے اس لیے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. اور اللہ رسول فرماتے ہیں اس پورے مہینے میں افضل ترین عمل الورع عن محارم اللہ. تقوی اور ورع کیا ہے؟ تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور گناہوں سے بچانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. طلب تو ہوتی ہے. انسان پہچان لے کہ روز پانی پینے والا، روز کھانا کھانے والا اچانک کھانا اور پانی چھوڑ دے، جبکہ کھانا بھی حلال ہو، حرام غذا نہ ہو، پانی بھی حلال غذا کے طور پر ہو، حرام مشروب نہ ہو، پھر بھی چھوڑ دے تو کوئی تو طاقت ہے جس کے سامنے انسان اگر نیت کر لے قربتاً الی اللہ تو کھانا بھی چھوڑ سکتا ہے اور پانی بھی چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ خدا اتنا مضبوط ارادے کا مالک ہے کہ اپنے رب کے لیے کھانا بھی چھوڑ سکتا ہے، پانی بھی چھوڑ سکتا ہے، تو غیبت بھی چھوڑ سکتا ہے، تہمت بھی چھوڑ سکتا ہے، غنا بھی چھوڑ سکتا ہے، زنا بھی چھوڑ سکتا ہے، رشوت بھی چھوڑ سکتا ہے، سود کے معاملات بھی چھوڑ سکتا ہے اگر ارادہ کرے قربتاً. کوئی تو طاقت ہے جو انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے پورے 11 مہینے شاید مجھے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتا، بلکہ الفاظ کو بدل لیتا ہوں کہ میں کیا چھوڑ سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں تو اور بات ہے. ماہ رمضان یا روزہ واحد عبادت ہے جس میں کچھ کیا نہیں جاتا، بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے حقیقتاً کچھ نہ کرنا انسان کو سکھاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی ہو جاؤ. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الورع عن محارم اللہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے حرام کیے ہوں سے ورع اختیار کرنا. یعنی جہاں پر انسان کو یقین نہ ہو، صرف گمان ہو، ایک گناہ چھوڑ دینا، ایک گناہ کے قریب نہ جانا. چلیے مثال کو آسان کر لیتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رستے میں کہیں تعمیراتی کام جاری ہو تو جہاں اصل گڑھا ہے، جہاں حفریات ہیں، جہاں ڈیپ میں زمین کھودی گئی ہے، وہاں تو جانا موت کو دعوت دینا ہے انسان کا بغیر حفاظتی تدابیر کے.
اس سے پہلے تھوڑی سی جگہ اور چھوڑ کر ایک ایسی علامت لگائی جاتی ہے کہ جہاں سے انسان اس پہ گڑھے کے پاس جانے سے پہلے اس مقام پر آ کر رک جائے. لائٹس لگی ہوئی ہیں، ایسے بیریئر لگا دیے گئے ہیں کہ آپ اس کے قریب مت آئیے، یہاں حفریات ہیں، گڑھے کھودے گئے ہیں، یا دیوار بنا دی گئی ہے. تو جس طرح سے دیوار بنا کر یا کوئی نشانی بنا کر انسان کو گڑھے میں گرنے سے بچایا جاتا ہے، گڑھے میں گرنے سے بچانا تقویٰ ہے، اور اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لینا ورع ہے. اللہ کے رسول چاہتے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں انسان گناہ تو بہت دور ہے، ارادہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ سب سے افضل ہے. کیسے ممکن ہوگا؟ ممکن کیسے ہوگا؟ میرے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات تو چلتی رہتی ہے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات تو چل رہی ہے. اب چاہے مجلس سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، کل کی جاب سے متعلق ہو، یا اپنے معاملات سے کوئی نہ کوئی بات ذہن میں رہتی ہے. لیکن اگر انسان یہ توجہ کرے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ذہن کو خالی مت رکھو بلکہ نیک عمل کا ارادہ ساتھ میں رکھو. جب نیک عمل کا ارادہ رہے گا تو برے عمل کا ارادہ ذہن میں داخل ہی نہ ہونے پائے گا. جب تک مکان خالی ہو قبضے کا خطرہ رہتا ہے، تو اپنے دل و دماغ کے مکان میں نیکی کے ارادے کو جگہ دیجئے تاکہ برائی کا ارادہ اس میں قیام پذیر ہونے ہی نہ پائے. اس سے پہلے کہ آپ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن کریں، برا گمان کریں، اچھے گمان کو جگہ دیجئے کہ یہ بھی مولا کا ماننے والا ہے اور میں بھی مولا کا ماننے والا ہوں. جب اچھے گمان کو اور اچھے اعمال کی نیت کو جگہ دیتے رہیں گے تو برے اعمال اور برے گمان کی نیتیں ذہن میں جگہ بنانے ہی نہ پائیں گی. اب چاہے انسان نماز پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، مگر نماز کا ارادہ ہمیشہ رکھے. تلاوت قرآن کر سکے یا نہ کر سکے، تلاوت قرآن کا ارادہ ہمیشہ رکھے. اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون کر کے رابطہ کر سکے یا نہ کر سکے، مگر رابطے کا ارادہ ضرور رکھے کہ ذہن میں رہے کہ مجھے رابطہ کرنا چاہیے. جب یہ ذہن میں رہے گا تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ای الاعمال افضل الورع عن محارم اللہ، اس پورے مبارک مہینے میں سب سے افضل عمل الورع عن محارم اللہ. اور چونکہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں یہ بات ہمیشہ بیان کی جاتی رہی کہ انسان روزوں سے استقبال کرے، صرف روزوں سے نہیں بلکہ دعاؤں سے بھی، اور صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ تلاوت قرآن سے بھی، اور تلاوت قرآن سے ہی نہیں بلکہ اپنے اعزاء اور احباب سے ملاقات کر کے جو ان کے حقوق باقی ہوں ان کو ادا کر کے. بر روایت امام رضا علیہ السلام انسان استقبال رمضان کس طرح کرے. اب چلیے اس کو آسان سی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر انسان ماہ مبارکہ رمضان سے پہلے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. مثال کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے کسی مقام پر اپنی گاڑی چلاتے ہوئے رائٹ پر مڑنا ہے تو رائٹ خاص موڑ آنے سے پہلے آپ انڈیکیٹر دیتے ہیں کہ آپ کو رائٹ پر جانا ہے، رائٹ پر جانا ہے، رائٹ پر جانا، تاکہ پیچھے والے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نے سیدھے ہاتھ پر مڑنا ہے. یہ آپ نے پہلے سے انڈیکیٹر کیوں دے دیا ہے کہ رائٹ پہ آپ کو مڑنا ہے تاکہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو، اوروں کی زحمت نہ ہو. ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے عبادتوں کے انڈیکیٹر کو آن کر دیجئے کہ شیطان پہچان لے یہ ہمارے والے نہیں ہیں، یہ تو علی والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ انسان عبادتوں کے اس موسم میں 10 دن گزر جائیں پھر خیال آئے کہ اچھا اب مجھے کچھ نیک کام کرنے چاہیے. اس لیے معصوم نے خاص طور سے
اللہ کا رسول جب یہ ماہ مبارک یا رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے تو آپ خدا سے ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ اس کے خلاصے، اس کا تمام تر عنوان کیا تھا؟ اللہم احلہ یا احلہ، پروردگار ماہ مبارکہ رمضان کا جو ہلال ہے، جو چاند ہے، اس چاند کو کیسا قرار دے؟ بالامن والامان. دو باتیں. پہلی بات امن اور امان. ہر ایک مومن کی آرزو یہی ہے کہ انسان کے لیے امن و امان پیدا ہو جائے. ماہ مبارکہ رمضان امن کا مہینہ ہو، امان کا مہینہ ہو. پروردگار اس چاند کو امن کی علامت بنا دے، اس چاند کو امان کا ذریعہ قرار دے، اس چاند کو پروردگار بھرپور عافیت کا مہینہ قرار دے. اللہ کا رسول چاند کو دیکھ کر دعا مانگ رہے ہیں. ماہ مبارکہ رمضان کا استقبال اور آپ کی دعائے ہلال ماہ رمضان. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اس پورے ماہ مبارک کے چاند کو ایسا قرار دے کہ وسعت رزق کا ذریعہ بنا دے. پروردگار اس پورے ماہ مبارکہ رمضان کے چاند کو اس بات کی علامت قرار دے دفع الاسقام. جتنی بیماریاں ہیں سب کے سب اس چاند کی برکت سے دور ہو جائیں. یعنی یہ چاند رمضان کا نہ ہو بلکہ صحت کا چاند ہو. یہ چاند رمضان کا نہ ہو بلکہ عافیت کا چاند ہو. یہ چاند رمضان کا نہ ہو بلکہ رزق میں وسعت کا چاند ہو. ایسا چاند نمودار ہو کہ ہم سب کے سب مثل چاند ہو جائیں مولائے متقیان کے ماننے والوں کے لیے. قمر بنی ہاشم کی عظمتوں کا واسطہ پروردگار. اللہ کے رسول کی دعا سے چند جملے. اور پھر جب اس چاند کے بارے میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا، جب مولا نے ماہ مبارکہ رمضان کے چاند کو ملاحظہ کیا تو آپ نے بھی دعا مانگی ہے. اور آپ کی دعاؤں میں عافیت کے ساتھ ساتھ رزق برکت، رزق عبادت، رزق صیام، رزق قیام، رزق تلاوت قرآن. کبھی واقعاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم بار بار رزق کی بات کرتے ہیں. رزق کا مطلب خالی روٹی اور کھانا نہیں ہے. رزق کا مطلب کہ انسان عبادت کا رزق مانگے، روزوں کا رزق مانگے، تلاوت قرآن کا رزق مانگے. اور پھر تلاوت قرآن پر صرف ایک جملہ، ایک بہت بڑا اشتباہ جو ہر سال دور کیا جاتا ہے مگر ذہن پریشان رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج بھی کوئی ذہن متوجہ ہو. شیطان ڈراتا ہے قرآن شروع مت کرنا. اگر تم نے قرآن شروع کر لیا تو تمہیں ماہ مبارکہ رمضان میں قرآن ختم کرنا پڑے گا. اور اگر ختم نہ کرو گے تو یہ گھر کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر ختم نہ کرو گے تمہارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی جاہل کہے سمجھ میں آتا ہے، مکتب علم سے متعلق ہو سمجھ میں نہیں آتا. بہت آسان سی مثال ہے. کیا پورا قرآن ایک ساتھ اترا تھا جو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے؟ کیا پورے سورے ایک ساتھ نازل ہوئے تھے کہ ایک ساتھ پڑھنے چاہیے؟ اصل مقصد تلاوت قرآن سے قرآن کی قربت ہے، قرآن پر عمل کی دعوت ہے. ولو ایک آیت پڑھیے. اس لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں. اب ایسا بھی نہ ہو کہ یہ روایت مجھے اور آپ کو کمزور کر دے. ٹھیک ہے، قبلہ نے کہہ دیا ہے ایک آیت پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. اگر ایک آیت پر پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہو تو پورے قرآن پہ کتنا ثواب ملے گا. اگر ایک درہم میں آپ کو ایک کھانے کی روٹی ملتی ہو اور اس سے آپ کا گزارا ہو جاتا ہو، سوچئے ایک درہم انسان کے لیے کتنا اہم ہے. تو اگر 100 درہم ہو تو کتنے اہم ہوں گے. یہ سوچ کے آگے بڑھیے کہ ایک آیت، لیکن ایک آیت. اس کا مطلب اللہ کے رسول نے تشویق پیدا کی ہے
کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان تلاوت قرآن کو اپنے معمولات میں شامل کر لے. واللہ وہ ایک آیت قرآن. ماہ مبارک رمضان کے چاند کے عنوان سے تیسری روایت. اس چاند کو جب امام سید سجاد علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دعا پڑھی؟ آپ کی دو دعائیں ہیں، ایک مختصر دعا ہے، ایک مطول دعا ہے. مطول دعا استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی. البتہ مختصر دعا میں امام نے انسان کو متوجہ کیا کہ یہ شہر اسلام ہے اور خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. شہر اسلام، شہر طہور اور شہر تمحیص، کہ جو انسان کو گناہوں سے ایسے نکال لیتا ہے، ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے لوہے پر سے زنگ ختم کر دیا جائے، جیسے کپڑے پر سے میل ختم کر دیا جائے. لفظ تمحیص میں جتنا گہرائی میں جائیے چوتھے امام کے جملے آپ کو ملیں گے. استقبال ماہ رمضان، رمضان کے چاند دیکھنے کی دعا میں. اس کے بعد دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس. یہ تو بڑا فضل و کرم ہے. کوئی جعفری بیٹھا ہوا ہے، کوئی کاظمی بیٹھا ہوا ہے. آئیے اپنے اپنے اگر مخصوص نسب کے لحاظ سے امام کی بات سنیے تو امام کاظم نے کیا فرمایا ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر. امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر. امام محمد باقر کی کون سی دعا تھی؟ ہے کوئی تلاش کرے. اس طرح تلاش کرتے ہو پورے اس UAE کے اندر کہاں کاظمی صاحب ملیں گے، کہاں نقوی صاحب ملیں گے اور کہاں جعفری صاحب ملیں گے، تو کیوں نہ ائمہ کی دعاؤں میں کوئی ایک جملہ تو تلاش کیجئے. اور ہر معصوم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے جیسے آپ کے پاس افراد موجود تھے ویسے انداز سے دعا مانگ کر صاحبان ایمان کو ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی ترغیب دی ہے. ساتویں امام کی دعا بھی ہے، چھٹے امام کی دعا بھی ہے. چھٹے امام کی ایک تفصیل والی دعا بھی ہے جس میں آپ نے یقین مانگنے کے لیے متوجہ کیا. پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے یقین کا دروازہ کھول دے میرے لیے، ایسا یقین جو شبہات کو دور کر دے، ایسا یقین جو رحمت کو وسیع کر دے، ایسا یقین جو خوف اور عصمت کو پیدا کر دے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر خدا سے یقین مانگ رہے ہو تو یقین مانگو دو اعتبار سے، ایک رحمت کے نام سے، ایک خوف کے نام سے. رحمت ایسی ہو کہ وسعت رحمت مجھے گھیر لے، خوف ایسا ہو کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان عصمت بن کر رک جائے، میں ایک طرف ہو جاؤں، میرے گناہ ایک طرف ہو جائیں، درمیان میں خدا عصمت کی دیوار کو قائم کر دے. یہ امام کی دعا کا انداز. اور آئیے بات کو مکمل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھ کر کس امام نے کیا دعا مانگی. چھوٹا سا ایک اشارہ تھا آج کی اس تقریر میں. ہو سکتا ہے کہ ماہ مبارک کے چاند کا اعلان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج رات میں اطلاع آتے آتے دیر ہو جائے، تو کل کے روزے کی کیفیت تو آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ کل کا روزہ اگر چاند کا اعلان نہ بھی ہو، اگر آپ کو چاند کی اطلاع نہ بھی ہو، تب بھی بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ یوم شک، مگر نیت یوم شک کی نہیں ہوگی، نیت یا صرف قربتاً اللہ کی ہوگی کہ روزہ رکھتا ہوں. کل کے دن کہیں گے آج کے دن کا قربتاً اللہ، اور پھر دن میں کسی وقت میں اطلاع مل جائے تو اپنے اس روزے کی نیت کو ماہ رمضان کے پہلے روزے کی نیت کی طرف پلٹا دیا جائے گا. یا شعبان کے آخری دن کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، یا تردید کے ساتھ نیت کی جا سکتی ہے بعض مراجع عظام خاص آقائے بہجت کے عنوان سے. لیکن بہرحال میری اور آپ کی ذمہ داری سب سے آسان، کچھ یاد رہے نہ رہے، کل کا دن قربتاً اللہ. اگر چاند کی اطلاع نہ ملے آپ کے اپنے مرجع کے اعتبار سے کہ چاند ہوا، آپ کے لیے ثابت کہ نہیں ہوا، تو کل کا دن روزے کا دن تو بہرحال ہے قربتاً اللہ. اور یہ جملہ ہی کافی ہے.
ایک طرف میں اور آپ روزے سے استقبال کریں ماہ رمضان کا، تو جیسا روزہ ویسا رمضان، جیسا رمضان ویسا روزہ، لیکن ایک استقبال وہ ہوا تھا جو شہزادیوں کا بازاروں میں اور ایسی حالت میں استقبال ہوا۔ مجھے صرف دو استقبال یاد آتے ہیں۔ ایک استقبال وہ ہے جو شہر قم میں جناب فاطمہ معصوم قم کا استقبال ہے کہ چاروں طرف دیواروں پر، چاروں طرف بازاروں میں سیاہ پردے لگا دیے گئے ہیں، لوگ کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بڑی غمزدہ ہے بی بی، بہت دکھوں کی ماری ہوئی بی بی ہے، لیکن ایک تو اطمینان ہو گیا کہ یہ سب سوگوار ہیں، یہ سب ماتمدار ہیں۔ ہائے بی بی، ذرا آئیے اس بی بی کا استقبال دیکھیے کہ جو بازار کوفہ میں، کبھی بازار شام میں رونے والا سخت ترین جملہ ہے۔ خدا نہ کرے کسی ایسے مقام پر آپ کا استقبال ہو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو وہاں استقبال ہو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کسی اجنبی علاقے میں پہنچے، کوئی آپ کو پتھر مار دے، خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، آپ کو مار دے، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ برداشت کریں گے۔ اگر آپ کی بیویوں پر، آپ کی بچیوں پر کوئی پتھر مارے، آپ سے کہاں برداشت ہوگا؟ اگر ایسا شہر ہو جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو تو شاید پھر بھی آسان ہو امتحان، لیکن ایسا شہر کہ جہاں جناب زینب کبریٰ شہزادی بن کر رہی ہیں، اس شہر میں جب بیویوں کا استقبال ہوا تو صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں ہاتھوں میں ہیں اور بیویاں فریاد کر رہی ہیں، یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام۔ قسم خدا کسی مومن پہ ایسا وقت نہ لائے کہ اس کے بچوں کو صدقے کی روٹی لا کے دی جائے۔ اے صاحبان ایمان، خدا آپ کو ہمیشہ اتنا عطا کرے کہ آپ لوگوں کی امداد کریں، کبھی آپ کو آپ کے بچوں کو ہاتھ پھیلانے کا کوئی موقع نصیب نہ ہو۔ لیکن وہاں غربت، اور جو سب کو کھلاتا تھا گھرانہ، اس کے بچوں پر روٹیاں صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، اور اہل بیت اطہار کا جملہ تھا، یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام۔ رونے والوں، سخت ترین جملہ یہ ہے، یہ تو برداشت کیا جا سکتا تھا پھر بھی کہ لوگوں کو روک دیا جائے کہ روٹی اور کھجوریں نہ پھینکنا، لیکن رونے والوں یہ کوفے کا واقعہ جب شام کے بازار میں استقبال ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ کوفے کے بازاروں کو سجایا گیا تھا حکومت کے خوف سے، اور شام کے بازار کو خود شامیوں نے سجایا تھا کہ یہ استقبال کرنا چاہتے تھے۔ فرق اتنا تھا، کوفے میں جو لوگ تماشے کو آئے تھے وہ روٹیاں اور کھجوریں لائے تھے، اور جو شام میں استقبال کو آئے وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے لائے تھے۔ ارے کوئی بیویوں کو مارتا تھا، کوئی سر حسین کا نشانہ لیتا تھا۔ ہائے حسین، ہائے اسیران اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو آنکھوں میں اشک عزائے زینب آ گئے، سکینہ کی یتیمی کا خیال آ گیا، بیویوں کے بازار میں اس کیفیت سے گزرنے کا خیال آ گیا، پروردگار روح تڑپ گئی۔ میرے مالک اس کیفیت کا واسطہ کہ ہمیں ماہ مبارکہ رمضان کے واقعی استقبال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، پروردگار واسطہ لٹے ہوئے قافلہ آل محمد کا، پروردگار پردیس میں رہنے والے ہر مومن کی تمام مشکلات کو دور فرما، تمام تر امور میں آسانی پیدا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہیں کسی بھی مسئلے میں مالک، واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، کہتے ہیں نا یتیموں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سکینہ بی بی، تمہارے غلام حاضر ہیں،
اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ بی بی اگر آپ سفارش کر دیں اپنے بابا سے، اپنے چچا سے، تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں۔ پروردگار یتیم حسین کا واسطہ جہاں جہاں دنیا بھر میں مومنین مومنات رہتے ہیں تمام کی حفاظت فرما۔ اگر کوئی یتیم بچے ہیں مالک صاحبان ایمان کے، جہاں لوگ یتیم ہو گئے مالک ان کا تحفظ فرما، تمام شہداء کے درجات بلند فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے استقبال ماہ رمضان میں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، اس سال اگر موجود نہیں ہیں، ان تمام مومنین مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل